باجوہ جیسا غدار، باجوہ جیسے بغیرت، باجوہ جیسے ننگ قوم، ننگ ملت، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی دھرتی پہ ایسا کوئی جرنیل پیدا ہو۔ اور اس باجوہ نے اور باجوہ کے بعد جب شہباز شریف نے عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا، تو سنو، باجوہ کی پالیسیوں کا، باجوہ کے ظلم کا تسلسل جو ہے وہ عاصم منیر نے جاری رکھا ہوا ہے کہ کبھی منصف کے لبادے میں قاضی فائزی صاحب ہی آئے گا، جناب پاکستانیوں، یہ پورے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے مل کے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ علی امین کو جب گرفتار کیا تھا تو اس کے پاؤں کے ناخن تک نکالے تھے، 38 گھنٹے تک، سنا، 38 گھنٹے تک اس کے گردن میں ہتھکڑیاں، ہاتھ گردن سے باندھ کے اس کو سندھ لے جایا گیا، اور 38 گھنٹے تک ہتھکڑیوں میں ملبوس ہونے کی وجہ سے علی امین آج بھی گردن کو صحیح طور پہ حرکت نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی سنو، یہ لیڈر بتاتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جیلوں میں کیا ہوا۔ یہ شہریار افریدی جو چیخ کے کہہ رہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جیلوں میں، جیل کے اندر سے ان کو بلایا جاتا تھا، زبردستی سے فوسز میں لے جایا جاتا تھا، اور ہر ایک لیڈر کی انسانیت کی ایسی پامالی کی ہے کہ یہ ننگا کرنا یا ننگا کیا جانا یہ تو بہت ہی معمولی سا کام ہے۔ یہ ملک جو ایک آئین رکھتا ہے اور جن کے اداروں کو یہ عوام اپنے ٹیکس کے پیسے سے پالتی آئی ہے، اس کا اتنا گھناونا اور اس کا اتنا بدنما چہرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ آپ خاموش ہو جائیں نا، آپ پروگرام خراب کر رہے ہیں، پلیز ریکویسٹ کیا نا آپ کو، تھوڑی سی خاموشی درکار ہے آپ کی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے یوکی کے جتنے دوست، مرد، خواتین، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اسٹالورٹ لطفی بخاری صاحب، صاحبزادہ جہانگیر چشتی صاحب، قاسم شوری صاحب، اور جو عامر خان، عاصم خان صاحب، عمران خلیل صاحب بھی آئے ہوں گے، مجھے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، عمران دورانی صاحب، اور آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ یہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں آج یہ احتجاج ایک یکجہتی کا اظہار ہے پاکستان کی ان مظلوموں کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی ان مظلوموں کے ساتھ، اور ان تمام پاکستانیوں کے ساتھ جن کے بنیادی حقوق گزشتہ 2 سالوں سے ریاست پاکستان کی ماں پہ اتنی بری طرح سے پامال ہو رہے ہیں، اور ریاست کو اقتدار کے حصول کے لیے ایک ایسا کھیل بنایا ہوا ہے کہ میں نے جو 2 سال میں دیکھا، پاکستانیوں آپ نے کچھ نے سنا ہوگا، کچھ نے
خود ابزر کیا ہوگا، ریاست کا اتنا مکروہ چہرہ اپنے شہریوں نے دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اغوا برائے بیان پاکستانیوں کی گھروں میں آئے روز گھسنا، پی ٹی آئی کے خواتین اور بچوں کو ذک پہنچانا، لیڈرشپ کو ان کے اہل خانہ کے نام پہ بلیک میل کرنا، اور گرفتاری کے بعد سناؤ، آپ لوگ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز، محترم ذرا خاموش ہو جائیں۔ جتنی لیڈرشپ گرفتار ہوئی تقریباً پوری لیڈرشپ کی وکالت کی ہے، اور جتنے ہمارے لیڈر گئے ہیں جیلوں میں، سنو، علی امین کو جب گرفتار کیا تھا تو اس کے پاؤں کے ناخن تک نکالے تھے، 38 گھنٹے تک، سنا، 38 گھنٹے تک اس کے گردن میں ہتھکڑیاں، ہاتھ گردن سے باندھ کے اس کو سندھ لے جایا گیا، اور 38 گھنٹے تک ہتھکڑیوں میں ملبوس ہونے کی وجہ سے علی امین آج بھی گردن کو صحیح طور پہ حرکت نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی سنو، یہ لیڈر بتاتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جیلوں میں کیا ہوا۔ یہ شہریار افریدی جو چیخ کے کہہ رہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جیلوں میں، جیل کے اندر سے ان کو بلایا جاتا تھا، زبردستی سے فوسز میں لے جایا جاتا تھا، اور ہر ایک لیڈر کی انسانیت کی ایسی پامالی کی ہے کہ یہ ننگا کرنا یا ننگا کیا جانا، یہ تو بہت ہی معمولی سا کام ہے۔ یہ نہیں بتاتے ہیں اپنے حیا اور شرم کی وجہ سے، لیکن اپنے وکیل سے کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے۔ ہمیں علم ہوتا تھا کہ کیا کیا بیت رہی ہے۔ جو لیڈر چھوڑ کے چلے گئے، ان کی ویڈیوز استعمال ہوئی، یا ان کی کرپشن کی فائلیں جو ہیں ان کے سامنے رکھی گئی، لیکن بہت ساری لیڈرشپ کے لیے ان کی بیوی، ان کی بیٹیوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ آپ ایک قصہ سن لیں، ایک قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو ادراک ہوگا کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں پہ کیا گزری اور ہم پہ کیا گزری۔ شہریار افریدی جب جیل میں تھے اور وہ نہیں مان رہے تھے، گھٹنے نہیں ٹھیک رہے تھے، وہ ایفیٹ ایک سیکٹر اسلام آباد کا، اس میں رہائش پذیر تھے، اور میں بھی وہیں پہ رہائش پذیر ہوں۔ تو ان کی بیگم کی کال آتی ہے، شام کی 7 بجے کا وقت ہے، اندھیرا پھیلنے والا تھا، اس کی سانس پھول رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کدھر ہو؟ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر کے فرنٹ گیٹ سے یہ گنڈے گھس آئے، اور اپنی 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے سمیت میں پچھلے راستے سے جنگل کی طرف سے ہو کے بھاگ رہی ہوں، اور اب وہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے نزدیک کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک بیکری سامنے، فلاں بیکری نظر آ رہی ہے۔ میں آپ ادھر پہنچے، میں آ رہا ہوں۔ میں جب اس بیکری میں پہنچا تو مجھ سے 1-1.5 منٹ پہلے وہ اندر جا چکے تھے، اور بیکری میں مجھے نظر نہیں آئے تو دیکھا ایک کونے میں سہمے سے ڈرے ہوئے وہ لڑکیاں، وہ بچیاں، ان کے ماتھے پہ وہ پسینے اور ان کے آنکھوں میں وہ خوف میں نے دیکھا۔ آپ ذرا سوچے تھے صحیح